یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکے عاصم کی، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اس سے بھی بہتر منصوبہ عاصم کے لیے سوچ رکھا ہوتا ہے، جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور عاصم کامیاب ہو جاتا ہے۔ مزید ہماری موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ایک لڑکا جس کا نام عاصم تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، جس کے ارد گرد کھیت اور پہاڑ تھے۔ وہ ایک محنتی اور جفاکش لڑکا تھا جو ہمیشہ کامیابی کے خواب دیکھتا تھا۔ ایک دن عاصم اپنی زندگی بدلنے والی نوکری کے لیے درخواست دینے کے لیے اپنی سائیکل پر قریبی شہر روانہ ہوتا ہے۔ آسمان صاف تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن شہر کے نصف راستے پر اچانک ایک طوفان آ گیا۔ زور کی بارش ہونے لگی اور راستے کیچڑ سے بھر گئے۔ عاصم نے مایوسی سے سوچا، یہ ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے اس موقع کی ضرورت تھی، مجھے یہ نوکری چاہیے تھی تاکہ میں اپنی زندگی بدل سکوں، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایک درخت کے نیچے پناہ لینے لگا، دل میں غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگلے دن جب عاصم کو پتہ چلا کہ وہ نوکری کسی اور کو مل گئی ہے تو وہ مزید دل برداشتہ ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سے یہ موقع کیوں چھین لیا گیا۔ اس نے اپنی قسمت کو برا بھلا کہا اور اسے لگا جیسے زندگی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ اس کے دوست اور خاندان والے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، شاید تمہارے لیے یہ تھا ہی نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کرنا چاہتا ہو۔ لیکن عاصم کو یہ ماننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ چند ہفتے بعد عاصم کو ایک قریبی شہر میں ایک خیراتی تقریب میں شرکت کی دعوت ملی۔ اسے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلا گیا۔ تقریب میں اس کی ملاقات ایک کامیاب کاروباری شخص سے ہوئی جس کا نام حمید تھا۔ وہ گھنٹوں تک باتیں کرتے رہے اور جناب حمید عاصم کی سوچ اور لگن سے متاثر ہوئے۔ شام کے آخر میں جناب حمید صاحب نے اسے اپنی کمپنی میں ایک ایسی نوکری کی پیشکش کی جو اس سے پہلے چھینے گئے موقع سے کئی زیادہ بہتر تھی۔ عاصم نے وہ پیشکش قبول کی۔ چند مہینے گزر گئے اور عاصم اپنی نوکری میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دن جب وہ اپنی زندگی کے سفر پر غور کر رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ طوفان جو ایک لعنت لگ رہا تھا دراصل میں وہ ایک نعمت تھا۔ اگر اسے پہلی نوکری مل جاتی تو وہ اس شاندار موقع سے محروم ہو جاتا اور شاید وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اس نے سمجھا کہ اللہ کے پاس اس کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ جو پہلے تو ناکامی لگ رہا تھا، وہ حقیقت میں اسے ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا رہا تھا۔ اپنے تجربے سے متاثر ہو کر عاصم نے دوسروں کے ساتھ اپنی کہانی شروع کی۔ وہ لوگوں کو بتاتا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، لیکن صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے منصوبے پر بھروسہ کرو، چاہے وہ سمجھنے میں مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے الفاظ سے گاؤں کے بہت سے نوجوان متاثر ہوئے اور وہ اپنی مشکلات کو ایک نئے انداز میں دیکھنے لگے۔ عاصم کے سفر نے اسے یہ سکھایا کہ ایمان اور صبر زندگی کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کلید ہے۔ جو چیز ایک نقصان یا ناکامی لگتی ہے وہ حقیقت میں ایک چھپی ہوئی برکت بھی ہو سکتی ہے۔ عاصم اپنے گاؤں میں امید کی علامت بن گیا اور لوگوں کو یاد دلاتا رہا کہ اللہ ہم سب کے لیے بہتر جانتا ہے اور بہتر چاہتا ہے۔ عاصم کی زندگی اس بات کی گواہی تھی کہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت ہمارے فہم سے باہر ہے۔ اس نے چیلنجوں کو قبول کرنا اور سفر پر بھروسہ کرنا سیکھا۔
یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمارے لیے بہترین منصوبہ رکھتا ہے، چاہے ہمیں وہ فوراً نہ دے لیکن بعد میں عطا ضرور کرتا ہے۔